بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل لیبر ڈے ہے، تو اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پیارے بچوں، ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی مزدوری کی ہے۔ اگر ہم پہلے کا دور دیکھیں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے اگر کسی بھی بندے کو کوئی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ چیزوں کے بدلے چیزیں لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کسی کو جو ہے چاول لینے کی ضرورت پڑی، وہ دکان پر گیا چاول لینے کے لیے۔ اب اس کا کرنسی تو ٹھیک ہو نہیں، پیسہ تو ٹھیک ہو نہیں، اب اس کے پاس گھر پر گندم پڑی ہوئی ہے، اس نے کیا کرنا، تھوڑی سی گندم لے کے آنی ہے اور آ کر دکاندار کو دے دینی، اور دکاندار سے کہنا کہ مجھ سے گندم لے لیں اور اس کے بدلے مجھے چاول دے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، یعنی جس آدمی کو جس کی ضرورت پڑتی وہ اسی طرح کرتا ہے، جس کے بعد جو چیز موجود ہوتی وہ دکاندار کے پاس جاتا، اسے دیتا، اس کے بدلے میں دوسری چیز لے آتا۔ یہ کچھ عرصہ یہ کام چلتا رہا، پھر اسی طرح چلتے چلتے پھر جو ہے کرنسی آ گئی، ٹھپے جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آ گئے۔ اس کے بعد پھر بیٹا چلتے چلتے جو ہے نا پھر کرنسی جو ہے نوٹ میں چینج ہو گئی۔ آج اگر ہم کسی بھی دکان پر کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم پہلے پیسے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں تو ہمیں چیز ملتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اگر آپ کسی کے پاس کچھ اور لے کے جاؤ، گندم وغیرہ لے کے جاؤ کہ بھائی یہ رکھ لو اور مجھے جو ہے نا فلاں چیز دے دو، اس طرح ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ اب کرنسی کا دور چل چکا ہے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا بیٹا کہ اگر کسی آدمی نے کو مزدوری کرنی ہے، وہ کیا کرتا، کسی آدمی کو کسی کی ضرورت پڑتی، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے نا دوسرے کا محتاج ہے۔ وہ کیسے کہ یہ جیسے بلڈنگ بنی ہے، ٹھیک ہے، اب اس بلڈنگ کے جو مالک ہے، کیا یہ بلڈنگ اس نے تیار کی ہے؟ اس نے تو تیار نہیں نہ کی، اس نے تو تیار کروائی ہے، تو جن سے تیار کروائی وہ کون تھے؟ وہ مزدور تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بیٹا کہ ہر آدمی کو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، ہر آدمی دوسرے سے تعاون لیتا ہے، اور جس آدمی کے پاس جون سا ہنر ہوتا ہے، کسی کے پاس زبان کا ہنر ہے، اچھی آواز کا ہنر ہے، کسی کے پاس ہاتھ کا ہنر ہے، جو بھی ہنر ہے وہ اپنا ہنر استعمال کر کے آج جو ہے اپنا جو ہے پیسے کماتا ہے اور اس سے اپنے گھر اور اپنے بچوں کا جو ہے پیٹ پالتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس طریقے سے جو ہے نا مزدوری کر ہر انسان مزدوری کر کے اپنا جو ہے پیسہ کماتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ تو پیارے بچوں، انبیاء علیہ السلام نے مزدوری کیسے کی کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی۔ ایک صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ وسلم، آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ تو سرور کائنات ہیں، آپ تو جو ہے سردار ہیں، تو اس کے وجود آپ نے بکریاں چرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہاں، میں نے فلاں قبیلے کی بکریاں چرائی اور کچھ پیسوں کی بس۔ تو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزدوری کی ہے، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں کہ مزدوری کرنا۔ اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی مزدوری کی، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا کہ پہلا دن ہے ان کی خلافت کا، پہلا دن خلافت کا ہے، انہوں نے کیا کیا، جو ہے اپنے سر پر جو ہے گٹھری رکھی کپڑوں کی اور چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی کیا بات ہے، آپ کہاں چل رہی ہے؟ آپ تو خلیفہ ہیں، تو آپ کو تو نہیں جانا چاہیے، آپ تو جو ہے خلافت کے تمام کام سنبھالیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ لہٰذا انہوں نے کیا کیا، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا کہ جو ہمارا خلیفہ ہیں ان کی تنخواہ مقرر کی جائے۔ اب ان کی تنخواہ مقرر ہوئی بیٹا، ان کی تنخواہ کتنے مقرر ہوئے؟ لاکھوں میں نہیں ہوئی، اربوں میں نہیں ہوئے، بلکہ ان کی تنخواہ جو ہے ایک عام مزدور کی جتنی تنخواہ تھی اتنی تنخواہ مقرر ہوئی۔ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ مجھے اتنی چاہیے مجھے، لیکن انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ جو ایک عام مزدور کی جو تنخواہ ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بارکر کیا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔